حضرت عباس کی شجاعت کی جو داستانیں ہیں عام طور پر ہمارے لوگ کربلا سے شروع کرتے ہیں، لیکن حضرت عباس کی شجاعت کی داستانیں جو ہیں وہ جنگ صفین سے ہیں۔ جی ہاں، ہماری تواریخ کے مطابق حضرت عباس کا جو ہے سن مبارک مولا علی کی شہادت کے وقت بعض نے 18 سال بھی بیان کیا ہے اور بعض نے 14 سال، لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ جنگ صفین میں لشکر کے کمانڈر تو جناب مالک اشتر تھے، جی تو حضرت عباس بھی جنگ صفین میں انہوں نے شرکت کی تھی، جی اور اس حوالے سے ہماری بعض تواریخ لکھتی ہیں کہ جنگ صفین کے اندر شجاعت کے کارنامے حضرت عباس کے، جی بس اس کے ایک مثال جو ہے وہ ابن شعثا کی ہے کہ شام کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 پہلوانوں کے برابر یا 1000 جو ہے فوجیوں کے برابر تھا، اس کو اور اس کے 7 بیٹوں کو جو ہے فنار کرنا حضرت عباس نے اسی کم عمری میں، یہ بہت بڑا معرکہ تھا بے شک، جس نے حیران کر دیا تھا۔ حضرت عباس کے جو واقعات ہیں شجاعت کے وہ بہت زیادہ ہیں، اور بالخصوص کربلا کے اندر جب پانی بند ہوا، ایک دفعہ آپ گئے ہیں اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر، اور آپ نے جو ہے وہ ہزاروں کی جو فوج ہے اسے ہٹایا اور پانی خیام تک پہنچایا۔ جی جی جی۔ اور دوسری دفعہ جب آپ گئے ہیں جب سب شہید ہو چکے تھے، اور اس وقت بھی آپ جو ہیں وہ پانی تک پہنچے، جی اور کہتے ہیں کہ پانی بھی اپنے ہاتھ میں لیا جی لیکن اپنے مولا کی پیاس یاد آ گئی اور پانی نہ پیا۔ شجاعت جو ہے، شجاعت کے معیار جو ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ بالکل بالکل، ہمارے مولا کائنات صلوات اللہ علیہ جو ہیں، ایک دفعہ جب جنگ کے دوران ایک آدمی نے توہین کی، اپنا لعاب جو ہے مولا کے چہرہ مبارک پر پھینکا، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا جی اور کچھ دیر کے بعد اسے قتل کیا، تو فرمایا کہ چونکہ اس نے مجھے شخصی غصہ دلایا ہے ہاں، تو میں نے اپنے شخصی غصے کی وجہ سے کسی کو نہیں مارنا، اس کو دبایا۔ تو یہ شجاعت ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے اور اپنے تمام خواہشات کو پروردگار اور زمانے کے ولی کے تابع کرے۔ سبحان اللہ۔ جی میں یہی چاہتا تھا کہ اس شجاعت کے حوالے سے بات ہو امیر جائے۔ کائنات نے جو ہے اپنی خواہشات کو زمانے کے جو ولی تھے، زمانے کے جو پیغمبر تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی منشا کے مطابق رکھا اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھی، ان کی اس رب کی عبودیت کو برقرار رکھا، کسی شخصی غصے یا انتقام سے کسی کو نہیں مارا۔ اور یہ وہ درس ہے امیر کائنات کا جو ہمارے تمام ائمہ معصومین کو ملا، اور یہی درس آگے حضرت عباس صلوات اللہ علیہ اور باقی جو اولاد علی ہے ان تک جو ہے وہ منتقل ہوا۔ جی اب آپ دیکھیں مولا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ، کاظم الغیظ، اب خود اپنے غصے کو دبانا یہ سب سے بڑی شجاعت ہے۔ جی اس کی مثالیں جو ہیں وہ کربلا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن زیاد نے امان نامے جو بھجوائے تھے، جی اور عمر ابن سعد حتیٰ کہ شمر نے، اس ملعون نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ماموں ہوں، چونکہ ماں کی طرف سے رشتہ دار تھا، اس نے 2 دفعہ جو ہے وہ امان نامہ جو اس نے ابن زیاد کے ذریعے لکھوایا تھا پیش کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں جان بچانے کی بات ہے یہاں، لیکن مولا عباس اور ان کے بھائیوں نے یہاں ایک وفا اور شجاعت کی جو ہے ایک نئی رقم جو ہے وہ پیش کی۔ شجاعت کے اپنے اپنے نرالے انداز ہیں۔ جی ہاں، فرمایا کہ یعنی زہرا کے بچوں کے لیے امان نہیں ہے، اور ہمارے لیے ہم ایسی امان پر لعنت بھیجتے ہیں، جی ہاں، اور ہم یہاں موت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے مولا کی رکاب میں موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب مولا عباس لڑنے کے لیے گئے اور وہ جو اشعار پڑھ رہے تھے، وہاں بھی انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنے زمانے کے سچے امام کے مطیع کے طور پر جی ہاں، پیش کیا، اور کہ میں ان کا اپنے سچے امام کا مطیع ہوں، میں موت سے نہیں ڈرنے والا۔ تو شجاعت جو ہے اس کے اپنے رنگ ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ وہ شیطان کو دبائے، جی ہاں، وہ نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کرے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ائمہ بالخصوص امام صادق علیہ السلام کا جو فرمان ہے، فرماتے ہیں ان امن العباس نافذ البصیرہ و صلب یا سلب الایمان، کہ ایمان کی چٹان ہے جی اور بصیرت کا پہاڑ ہیں حضرت عباس۔ جی اسی طرح آپ دیکھیں ایک جو روایت ہے کہ
مولا کے کثرت عبادت اور سجدوں کے نشان آپ کے چہرہ مبارک، اپنے جسم مبارک، کثرت سے عبادت. بعض ہمارے مورخ شیعہ سنی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عباس صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ بزرگان اہل بیت میں سے تھے عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے. اسی وجہ سے باب الحوائج کا بھی عنوان جو ہے وہ آپ کو ملا. جہاں ظاہری خوبصورتی تھی قمر بنی ہاشم اور اپنی آنکھیں بالخصوص اور ان کا انداز جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ محو ہو جاتا تھا آپ کی خوبصورتی میں. بلکہ ہماری بعض حکایات ایسی ہیں کہ جب کبھی حضرت عباس اور مولا علی اکبر جب کبھی مدینہ کے بازاروں میں دونوں چچا بھتیجا نکلتے تھے تو بازار بند ہو جاتے تھے جی، اور لوگ جو ہیں وہ چھتوں پر، دکانوں کی چھتوں پر یا دیواروں پر چڑھ کر جو ہے وہ ان دو حسین شہزادوں کا نظارہ کیا کرتے تھے. کہتے تھے ایک شبیہ رسول ہے اور ایک شبیہ علی ہے. جی، مولا عباس جو ہیں بہت زیادہ مشابہ تھے اپنے والد گرامی کے. تو میں اتفاق سے یہی سوال کرنے والا تھا سے. جی جی جی. تو اس لیے کہ خوبصورتی کا معیار اتنا تھا کہ بنی ہاشم کے اندر بڑی بڑی شخصیات تھی، لیکن قمر بنی ہاشم تنہا جو ہیں وہ حضرت عباس تھے. سبحان اللہ. ویسے بھی کہتے ہیں کہ بنی ہاشم سب خوبصورت تھے. بے شک. بنی امیہ کے نسبت بنی ہاشم جو ہیں وہ بڑے خوبصورت تھے. اور جو بھی خوبصورت القاب ملے تھے خوبصورتی کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کو جو ہے وہ مصباح حرم کا جو ہے، اس طرح مختلف، حضرت حمزہ کو ایک لقب ملا ہے، مختلف شخصیات جو ہیں. تو پھر بھی قمر بنی ہاشم جو ہیں وہ حضرت عباس تھے. حضرت عباس صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے ایک میں اور نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ آپ کی شجاعت اور آپ کی وفا جو ہے اس کے پس پردہ جو ہے وہ آپ کی فقاہت اور علم ہے. جی. ایک عنوان جو عام طور پر ذکر نہیں ہوتا اور وہ ہماری روایات میں ہے کہ جس کی طرف مولا امام صادق علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں کہ یعد من اکابر الفقہاء، جو ہے کہ حضرت عباس جو ہیں وہ بڑے بڑے فقہاء میں سے، یعنی ہم خاندان اہل بیت کے ائمہ معصومین کے بعد خاندان اہل بیت کے شہزادوں میں سب فقیہ ہیں. جی. تو فرماتے ہیں ان فقیوں میں سے جو بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں خاندان اہل بیت میں، ان میں سے ایک حضرت عباس تھے. بے شک. حضرت عباس کے علم و فقاہت کی طرف عام طور پر ہماری گفتگو میں اشارہ کم ہوتا ہے. اس کی وجہ شاید اس حوالے سے روایات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، لیکن امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے فرامین میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے عالم تھے، عالم آل محمد تھے. بے شک. اور بے پناہ علم انہوں نے حاصل کیا امیر کائنات سے، اس کے بعد اپنے برادر بزرگ امام حسن مجتبیٰ سے، اور تقریباً 10 یا 11 سال جو ہیں وہ مولا امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے علم کو، وہی علم لدنی کہیں، اسی کو حاصل کیا. چونکہ ایک تعبیر یہ بھی ہے جی حضرت عباس کے بارے میں، جیسا کہ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو چچا عباس ہیں زک العلم زکن زکا، یہ تعبیر بھی ملتی ہے. جو تعبیر مولا کائنات کے بارے میں ہے وہی تعبیر جو ہے وہ حضرت عباس کے بارے